الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تو انہوں نے کہا کہ ورع کے 4 مراتب ہیں۔ ویسے تو یہ اقسام تصوف کی کتابوں میں بیان کی جاتی ہیں، اور پھر بیضاوی شریف میں ہدی للمتقین کے تحت امام بیضاوی نے رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی لکھی ہیں وہاں تقویٰ کی اقسام۔ تو سب سے پہلی ورع ہے ما یشترط فی عدالت الشہادت، وہ ورع کہ جس کو شرط قرار دیا گیا ہے گواہی کی عدالت کے لحاظ سے کہ گواہ عادل ہو۔ تو اس عادل ہونے سے مراد کیا ہے؟ الاحتراز عن الحرام الظاہر، کہ گواہ ظاہری طور پر جو چیز حرام ہے اس سے احتراز کرنے والا ہو۔ یعنی اگر گواہ حرام کا مرتکب ہو تو پھر اس کی گواہی شریعت میں درست نہیں ہے، اس کو عادل شاہد نہیں کہا جائے گا۔ یہ پہلے نمبر پہ ورع ہے۔ تو یعنی یہاں ترتیب جو ہے وہ یہ ہے کہ نیچے سے اوپر کی طرف ہے، یہ نمبر پہلا ہے لیکن رتبے میں چوتھا ہے یہ ورع جو ہے۔ آگے ہے ورع الصالحین، صالحین کی ورع، وَهُوَ التَّوَقِّي مِنَ الشُّبُهَاتِ الَّتِي تَتَقَابَلُ فِيهَا الْاحْتِمَالَاتِ۔ ورع الصالحین ہے کہ ان شبہوں سے بچنا جن کے اندر احتمالات ہیں، یعنی مشتبہ چیزوں سے بچنا۔ پہلا تھا کہ حرام سے بچنا، اب یہ ہے حرام سے تو واضح بچنا ہے، حرام کے علاوہ مشتبہ چیزوں سے بھی بچنا جو قطعی حرام نہیں ہیں لیکن ان کے اندر اشتباہ ہے، ان سے بھی بچنا۔ اس کے بعد ہے ورع المتقین، یہ ہے کہ ایسے حلال سے بھی بچنا جو حرام کا باعث ہوا، ترک الحلال المحض، یعنی خالص حلال ہے مگر الذی یخاف منہ اداؤہ الی الحرام، کہ وہ خطرہ ہے کہ کہیں حرام تک پہنچا نہ دے، یعنی خود وہ رستہ اپنے لحاظ سے وہ حلال رستہ ہے مگر ساتھ وادی حرام کی اٹیچ ہے، اور یہ خدشہ ہے کہ ادھر اگر بندہ گیا تو حرام کے بالکل دروازے تک پہنچ جائے گا، تو پھر اگر مضبوط اعصاب ہوئے تو واپس لوٹے گا، ورنہ حرام میں یہ داخل ہو جائے۔ یہ ورع المتقین ہے کہ اس جائز کام کو بھی نہیں کرتے کہ جو جس سے خطرہ ہو کہ وہ حرام کی طرف پہنچا نہ دے۔ چوتھے نمبر پر ورع الصدیقین، صدیقین کی ورع وہ یہ ہے هو الاعراض عما سوى اللہ تعالی، اللہ کے سوا ہر شے سے اعراض، اللہ کے علاوہ ہر شے سے اعراض، یہ ورع الصدیقین ہے۔ تو وہاں پر بیضاوی کے اندر یعنی لغوی تقوی، شرعی تقوی اور حقیقی تقوی، اس طرح انہوں نے تقسیم کی کہ لغوی تقوی وہ ہے کہ کفر و شرک چھوڑ کے مسلمان ہو جانا، یعنی اس بنیاد پر متقی میں اور مسلمان میں نسبت مساوات کی ہے تقوی کی اس تعریف کے لحاظ سے کہ جو بھی مسلمان ہے وہ متقی ہے، جو بھی متقی ہے وہ مسلمان ہے، چونکہ وہ ہے کہ کلمہ اسلام پڑھ لینا
ابھی آگے اعمال کی بات ہی نہیں۔ تو اس پر انہوں نے یہ آیت پیش کی کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، یعنی وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، اے کلمۃ الاسلام، کہ اللہ نے ان پہ لازم کیا کلمہ تقویٰ کو، یعنی کلمہ اسلام کو، کہ وہ کلمہ اسلام پڑھیں۔ یہ ہے پہلا درجہ جہاں سے تقویٰ شروع ہو رہا ہے، اور اس پر بھی تقویٰ کا اطلاق ہے۔ اس بنیاد پر وہ پرائمری تقویٰ آغاز ہو رہا ہے، اور وہاں متقی اور مسلم نسبت مساوات کی ہے کہ جو بھی کلمہ پڑھ گیا ہے وہ تقوی کے اس معنی کے لحاظ سے متقی ہے۔ اس کی تعریف ہوا التوقی من العذاب المخلد بالتبری عن الشرک، کہ شرک چھوڑ کے جہنم کے دائمی عذاب سے بچ جانا، یہ تقویٰ ہے۔ تو اس لحاظ سے ہر مسلمان جس نے کلمہ پڑھ لیا تو کلمے کی وجہ سے اب دائمی عذاب تو اس کو نہیں ہوگا، تو اس نے اپنے آپ کو دائمی عذاب سے بچا لیا ہے، لہذا وہ بھی متقی ہے، لیکن اس معنی کے لحاظ سے۔ دوسرا وَالتَّجَنُّبُ عَنْ كُلِّ مَا يُوسِمُ مِنْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ حَتَّى الصَّغَائِرِ، کہ ہر اس فعل سے بچنا جو بندے کو گناہگار کرے، اور ہر اس ترک سے بچنا جو بندے کو گناہگار کرے، یہ تقویٰ ہے۔ اب یہ ہر مسلمان کو حاصل نہیں ہے، مسلمانوں میں سے کچھ ہیں جن کو یہ تقویٰ حاصل ہے کہ وہ فرض کے پابند ہوں، واجب کے پابند ہوں، سنت کے پابند ہوں، مستحب کے پابند ہوں، اولیٰ کے پابند ہوں، حرام سے باز رہیں، مکروہ تحریمی سے، تنزیہ سے، خلاف اولیٰ سے، تو یہ تقویٰ ہے تربیت پا کے دوسرے نمبر کا۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ ہر دوسرے تقوی کے لیے پہلا شرط ہے کہ اگر کوئی معاذ اللہ کہے کہ میں کلمہ تو نہیں پڑھتا لیکن میں آنکھ کو متقی بنا لیتا ہوں، کان کو متقی بنا لیتا ہوں، تو شریعت اس کا تقویٰ نہیں مانے گی، کہ پہلے کلمہ پڑھے گا تو پھر آگے روحانیت ملے گی، پھر تزکیہ ہوگا۔ اگر کلمہ ہی نہیں ہے تو پھر آگے کوئی تزکیہ نہیں ہے۔ یہ جو کنسپٹ ہے کہ مذہب جو بھی ہو ہم سے روحانیت سیکھو، لاسانی سرکار، تو یہ غیر اسلامی تصور ہے، چونکہ اسلام میں سب سے پہلے کہ مذہب اسلام ہو تو پھر بھوکا رہنے کا بھی فائدہ ہے کہ باطن روشن ہو رہا ہے، پھر جا کے آنکھ کے تقوی کا فائدہ ہے، کان کے تقوی کا فائدہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ اسلام ہی قبول نہیں کرتا تو اسے کسی لحاظ سے کوئی تقوی میسر نہیں آ سکتا، نہ تصوف، نہ طریقت، نہ روحانیت، چونکہ اس کے دروازے تب کھلیں گے جب سب سے پہلے کلمہ پڑھے گا۔ اچھا جی، تو یہ شرعی تقوی ہے۔ تیسرا ہے حقیقی تقوی، تو وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ جو دوسرا تھا یہ ہے لو ان اہل القریٰ آمنوا واتقوا، یعنی ایمان لائیں اور متقی بنیں۔ تو یہ ایمان لانا اور چیز ہے، متقی بننا اور چیز ہے، جبکہ پہلا مطلب جو تھا ایمان لانا ہی متقی بننا تھا۔ تو تیسرا جو ہے یہ مشکل ترین تقوی ہے، جو کہ دوسرے میں ہے کہ اس نے جب دیکھا کہ کوئی غیر محرم ہے بازار میں تو اس نے نگاہ جھکا لی، یا زیادہ قریب ہے تو آنکھ بند کر لی، میوزک ہے تو کانوں میں انگلی دے لی۔ مگر یہ تقوی جو ہے وہ ہے دل کے خیالوں کا تقوی، جو تیسرا تقوی ہے، دل کے خیالوں کا طبقہ۔ اس میں
یہ ہے کہ ہر خیال جو اسے یاد الہی سے غافل کرنے والا ہو، ہر خیال اس خیال سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ وَيَتَوَجَّهُ إِلَيْهِ بِشِرَاشِرِهِ، مکمل توجہ ہی اس کی اللہ کی طرف رہے۔ وَالتَّجَنُّبُ أَمَّا يُشْغِلُ سِرَّهُ عَنِ الْحَقِّ وَيَتَوَجَّهُ إِلَيْهِ بِشِرَاشِرِهِ، کہ جو خیال بھی اسے حق کی یاد سے غیر حاضر کرے، اس سے بچ کے رہنا یہ تقویٰ ہے اس کا، یعنی ہر وقت وہ یاد خدا میں موجود رہے اور اس کا دل دوسری طرف خیال بھی مائل نہ ہو۔ اب خیال کو روکنا اتنا آسان نہیں جتنا کان بند کر لینا یا آنکھ بند کر لینا آسان ہے، تو اس واسطے یہ مشکل ترین تقویٰ ہے، اور اس کے لحاظ سے کہا گیا کہ حق تقاتہ ہی۔ اور یہاں بھی یہ ہے کہ جب تک وہ دوسرا درجہ نہیں ملے گا تیسرا نہیں ملے گا، یعنی کوئی کہے کہ میں اگرچہ کنجریوں میں بیٹھا ہوا ہوں لیکن میں دل کا متقی ہوں، تو تقویٰ دل کا چاہیے، میں دل کا متقی ہوں، تو دل کا متقی تب بن سکے گا جب وہ جسمانی طور پر ظاہری جو تقویٰ ہے وہ آیا ہوا ہوگا، کیونکہ شریعت میں شرط یہ ہے، یعنی جس طرح اب جس نے غسل بھی نہ کیا ہو، فرض غسل، اور نماز پڑھ رہا ہو کہ میں دل کے متقی ہوں لہذا مجھے یہ ظاہری چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں، تو اب اس کی نماز اسے گناہ تو دے سکتی ہے، ثواب نہیں دے سکتی۔ تو اس بنیاد پر یہ تدریج ہے کہ سب سے پہلے ایمان والا تقویٰ، پھر اعمال صالحہ والا تقویٰ، اور اس کے بعد پھر دل والا تقویٰ کے دل کے خیال بھی اس کے پارسا رہیں۔ تو وہاں 3 ہے اور انہوں نے یہ 4 قسمیں بنائی ہیں۔ اب یہاں پر ذی زہدن، کہ ایک فقیہ 1000 ذی زہد سے پر فضیلت رکھتا ہے، تو علی الفن اس کا تعلق ہے اعتلا سے، اعتلا مصدر نہیں ہے ماضی ہے، اعتلا اعتلاوا، تو واو متحرک ما قبل مفتوح وہ الف سے بدل گیا۔ وَيُقَدَّرُ نَظِيرُهُ لِتَفَضَّلَ، اور اسی طرح یعنی جس طرح اعتلا کا متعلق ہم نے بنایا ہے، اس کی مثل ہی تفضلہ کا بھی، تفضلہ کے متعلق بھی وہ علی الفن ہوگا، اور یہ تنازع فعلان کے باب سے ہے۔ ذی زہدن یہ صفت ہے موصوف محذوف کی، اے الف شخص صاحب زہدن۔ اب زہد کی تعریف، والزہد فی اللغۃ ترک المیل الی الشیء، لغوی طور پر تو یہ ہے کہ کسی شے کی طرف میلان چھوڑ دینا، یعنی چل کے جانا تو درکنار، خیال بھی چھوڑ دینا کسی چیز کا، یہ لغوی زہد ہے۔ اور اہل حقیقت کی اصطلاح میں ہوا بغض الدنیا والاعراض عنہا، دنیا کا بغض رکھنا اور دنیا سے اعراض کرنا۔ دنیا کا بغض رکھنا اور دنیا سے اعراض، یہ زہد ہے، زہد۔ استاد بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قبلہ بابو جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر غوث ہونا، ولی ہونا، قطب ہونا یہ نام ہے اچھی گاڑیوں میں بیٹھنے کا اور اچھے کھانے کھانے کا، تو پھر سے ہم سے بڑا کوئی غوث نہیں ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ
کسی زود کا نام ہے تو وہ بڑا مشکل ہے، یعنی اس دنیا کے ظاہری ماحول کے اندر۔ یہ کسی نے کہا تھا کہ کبھی تصوف لے جاتا تھا لوگوں کو غاروں کی طرف اور اب لے جاتا ہے کاروں کی طرف، تو یعنی وہ حقیقی زہد تھا اس زمانے کے اندر۔ اچھا جی، تو زہد ہے بغض دنیا اور دنیا سے اعراض۔ اگلی تعریف بھی بڑی اچھی ہے، ہوا ترک راحت الدنیا طلبا لراحت الآخرہ، دنیا کی راحت کا ترک کر دینا آخرت کی راحت کے حصول کے لیے، آخرت کی راحت کے حصول کے لیے دنیا کی راحت کو ترک کر دینا۔ اور بعض نے یہ کہا کہ ان یخلو قلبو کا مما خلت منہ یدو کا، کہ جس سے تیرا ہاتھ خالی ہے اس سے تیرا دل بھی خالی رہے، تو یہ زہد ہے۔ یعنی ہاتھ میں لاکھ روپیہ نہیں، ہاتھ کے اندر مال و دولت نہیں، تو دل بھی اس سے پاک رہے، تو یہ کیفیت جو ہے وہ زہد ہے۔ اچھا جی، تفضل و تلا اے زاد فی الفضل و علو الرتبات، پیچھے ساتھ لگے گا کہ فإن فقیہا واحدا متورعا، ایک فقیہ وہ جو کہ پرہیزگار ہو، ہزار ذی زہد کے اوپر فضیلت رکھتا ہے اور بلندی رکھتا ہے۔ اچھا جی، وہما ماخوذان، یہ جو شعر ہیں دونوں یہ ماخوذ ہیں کس سے؟ یعنی ان کا معنی ماخوذ ہے، یعنی آگے جو اشعار متن میں ہیں ان کے اندر جو مطلب بیان کیا گیا ہے وہی مطلب ان اشعار میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ اچھا جی، چونکہ ویسے وہ اشعار لفظاً اور ہیں، معنوی طور پر یہ ان سے ماخوذ ہیں، یعنی یہ اعتراض کا جواب ہے۔ چونکہ وہاں پر مثلاً ہے اشد علی الشیطان من الف عابد، اور یہاں علی الف ذی زہد تفضل واعتلا، تو پھر یہ لفظوں میں تو جدا جدا ہے، تو معنوی طور پر یہ ہے کہ یہ اس سے ماخوذ ہیں۔ اچھا جی، قولہ مما قیل وہما ماخوذان مما قیل، اس سے جو کہا گیا ہے کہ وہ شعر امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ یحتمل ان المراد مما نوسب او مما انشد، یہ ان سے ہیں جو منسوب ہیں اشعار کس کی طرف؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی طرف۔ تو اس پر پھر پہلی تشریح کے مطابق تکون الابیات للامام محمد، تو یہ اشعار جو ہیں یہ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہوں گے۔ وعلی الثانی لغیرہ، اور دوسری تشریح جو ہے وہ یہ ہوگا کہ یہ اشعار جو ہیں آپ کے لکھے ہوئے نہیں ہیں بلکہ کسی اور کے ہیں۔ انشدہا لہو بعض اشیاخہ، پڑھے ہیں امام محمد کے سامنے آپ کے بعض اساتذہ نے، تو شعر آپ کے نہیں ہیں، آپ کے اساتذہ نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں۔ تفقہ، اوپر شعر میں ہے تفقہ امر فإن الفقہ افضل قائد، فقیہ بنو، چونکہ فقیہ بہترین فقہ بہترین قائد ہے۔ اے سر فقیہن، سر فقیہن سارا یسیرو، والقائد ہا ہنا بمعنی الموصل، کہ بہترین لیڈر جو کہ منزل تک پہنچانے والا ہے وہ فقہ ہے۔ الی البر، وادی بر میں، وادی تقوی میں پہنچانے والا بہترین قائد
فقہ ہے، قاموس میں ہے الصلۃ والجنۃ والخیر والاتساع فی الاحسان، یہ سب بر کی معنی ہیں۔ تقوی، میر سید شریف سند جو ہے انہوں نے کہا ہی فی اللغۃ بمعنی الاتقاء، تقوی لغت میں اتقاء کے معنی میں ہے۔ اتقاء کیا ہے؟ اتخاذ الوقایات، کہ اپنے بچاؤ کے لیے کوئی چیز پکڑنا جو بندے کو بچا سکے۔ وعند اہل الحقیقت، اہل حقیقت کے نزدیک الاحتراز بطاعت اللہ، اللہ کے عذاب سے بچاؤ حاصل کرنا اللہ کی فرما برداری کر کے، یہ تقوی ہے۔ وَهُوَ صِيَانَةُ النَّفْسِ اما تستحق به العقوبۃ من فعل او ترک، نفس کو بچانا، کس سے بچانا؟ ہر اس کام سے جس کی وجہ سے نفس سزا کا مستحق بنتا ہو۔ تستحق کے اندر ہیا ضمیر نفس کی طرف راجع ہے۔ صیانت النفس اما تستحق به العقوبۃ، کہ جس کی وجہ سے نفس سزا کا سزاوار بنتا ہو، مستحق بنتا ہو، اس کام سے بچانا، اس سے بچانا۔ آگے وہ دو طرح کا ہے، من فعل اور ترکن، یعنی عقوبت کبھی تو کوئی کام کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے، مثلا شراب نوشی، اور کبھی عقوبت کوئی کام نہ کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے کہ نماز کیوں نہیں پڑھی۔ تو یہ دونوں پیش نظر رکھے جائیں گے۔ باقی جو امام بیضاوی نے اس سے بھی جامع تعریف کی کہ تقوی یہ ہے کہ ہر اس چیز سے بچنا جو بندے کو آخرت میں نقصان دینے والی ہو۔ تو آخرت کا نقصان پھر کئی قسم کا ہے، یعنی آخرت کا نقصان یہ ہے کہ بندہ دائمی جہنم میں چلا جائے، تو اب وہ تقوی کی قسم آ گئی کہ کلمہ تو پڑھے تاکہ دائمی جہنم میں نہ جائے۔ پھر یہ ہے کہ کچھ وقت جہنم میں جائے تو آخرت کا نقصان ہے، اب کچھ وقت کئی سال جائے یا کئی گھنٹے جائے یا کئی منٹ جائے، تو اس بنیاد پر حرام کام، پھر چھوٹے چھوٹے گناہ، ان سب سے بچاؤ آ گیا۔ پھر جہنم میں بالکل نہ جائے، سیدھا جنت میں جائے، لیکن جنت اس کو نارمل سی ملے، اگرچہ نارمل دنیا و مافیہ سے کروڑوں درجہ افضل ہے، لیکن پھر بھی درجہ بندی تو ہے جنت میں، کہ ایک کی بڑی اونچی ہے، دوسرے کی جو ہے وہ جنت ہے، مگر وہ نیچے ہے۔ تو اب اسے افسوس ہوگا کہ یہ جو 500 سال کی مسافت پہ اونچا محل ہے اور اتنی اس میں سہولتیں ہیں، وہ مجھے کیوں نہیں ملا؟ تو اس کا ہوگا کہ تم نے وہ تقوی نہیں حاصل کیا جو اس نے کیا تھا، اب اسے جنت میں جا کر بھی افسوس ہوگا۔ تو ہر وہ چیز جو آخرت کے نقصان سے بچائے، یعنی یہ اس کا نقصان ہو گیا جنت میں جانے کے باوجود کہ اسے اعلیٰ محل نہیں ملا، تو پھر اس کام سے بھی بچنا، اگرچہ نماز کا پابند تھا، روزے کا پابند تھا، لیکن مثلا تہجد نہیں پڑھتا تھا اور اس طرح کی صورتحال کے خلاف اولا کرتا تھا، تو اب اس کو نقصان ہوگا، کاش کہ میں اولا پہ قائم رہتا، میں خلاف اولا نہ کرتا، تو اتنا نقصان بھی اسے محسوس ہوگا۔ تو یہ جامع تعریف ہے کہ تقوی یہ ہے کہ ہر اس کام سے بچنا جو آخرت کے نقصان کا باعث بنے، اس کو تقوی کہا جاتا ہے۔ محمد احمد بیٹھا ایسا ہے؟ اچھا جی، تو اس کے بعد تقوی کے بعد والقاصد، قاموس میں ہے کہ
اس کا معنی ہے قریب. وَآدَلُ طَرِيقٍ قَرِيبٍ، سیدھا رستہ اور قریب ترین رستہ. وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ بِمَعنَى مقصود، ہو سکتا ہے کہ قاصد بمعنی مقصود ہو. یہ پہلے گزر چکا ہے، جس طرح کہ ساحل بمعنی مسہول ہے. ساحل کنارے کو کہتے ہیں، اور ساحل کا معنی ہے کھودنے والا، کھرچنے والا. تو اصل تو پانی ساحل ہے، لیکن مسہول کو پھر ساحل کہہ دیا جاتا ہے کہ جس پر پانی حملہ آور ہو کے اس کے کنارے کاٹ رہا ہے. اصل تو کاٹنے والا ساحل ہے، لیکن پھر مسہول کو ساحل کہہ دیا جاتا ہے. جس طرح کہ اصل تو جس پہ سوار ہوں اس کو سواری کہا جاتا ہے، لیکن پھر جو اڈے پہ کھڑی ہو اور دور سے بس کا ڈرائیور کنڈکٹر کو کہہ رہا ہو وہ سواری کھڑی ہے، یعنی اس کو جس نے سوار ہونا ہے سواری کے اوپر، اس کو بھی سواری ہی کہا جا رہا ہے. تو اس طرح یعنی ہر لغت اور بولی کے اندر علاقے کی بنیاد پر یوں اطلاق کیا جاتا ہے. اچھا جی، آگے ہے من الفقہ. یہ متعلق ہے زیادہ کے، زیادہ اس کا متعلق ہے، یا یہ مستفیداً کے متعلق ہے. اچھا جی، وَكُن مستفیداً کل یوم زیادۃ من الفقہ. یہ من الفقہ یہ مستفید یا زیادہ کے متعلق ہے، جو دوسرے شعر میں ہے. وَاسْبَحْ فی بحور الفوائد، اور تیر تو فوائد کے سمندروں میں. تو یہ کہتے ہیں اچھا جی، وَاسْبَحْ اوپر وسبہ ہے اور یہاں مصدر ہے. وَسَبْحُ قطع الماء اوما. سبح کیا ہے؟ پانی کو عبور کرنا تیر کے. قطع الماء یہ نہیں مطلب نہیں کہ پانی کو پکڑ کے کاٹنا، کہ کہو کہ پانی تو کاٹے ہی نہیں جا سکتا. مطلب یہ ہے کہ جس طرح کہتے ہیں نا اتنی مسافت قطع کی ہے، اتنا سفر عبور کیا ہے، اتنا علاقہ، تو یہ ہے کہ سمندر پانی کا بھرا ہوا ہے، تو اس کو تیر کے عبور کرنا، یہ ہے سبح. شبہ بہ تفقہ استعارۃً تصریحیۃً، تو تیرنے کے ساتھ فقہ کو تشبیہ دی گئی، تفقہ کو، اور یہ استعارہ جو ہے وہ ہے تصریحیہ، جس میں مشبہ جو ہے لقیت اسدا فی الحمام، ذکر مشبہ بھی کا ہوتا ہے اور مراد مشبہ ہوتا ہے. تو ذکر مشبہ بھی کا ہے سمندر کا، سمندر میں تیرنے کا، اور مراد مشبہ ہے یعنی فقہ. وَإِضَافَةُ الْبُحُورِ إِلَى الْفَوَائِدِ مِنْ إِضَافَةِ الْمُشَبَّهِ بِهِ إِلَى الْمُشَبَّهِ. سمندروں کی نسبت کرنا یعنی اضافت جو کی گئی ہے من بحور الفوائد، فوائد کے سمندر، تو یہ مشبہ بھی کی اضافت ہے مشبہ کی طرف. اب یہ ہے کہ فائدہ کی کیا تعریف ہے؟ اگر کبھی کرنی پڑ جائے
کہ فائدہ کرتے ہو، فائدہ کرنے میں کیا فائدہ ہے اگر فائدہ کی تعریف نہ ہے؟ تو یہ باحوالہ تعریف آپ فائدہ کی کر سکتے ہیں، جو ہر گلی محلے بازار دکان پہ لفظ بولا جا رہا ہے، کوئی فائدہ ہے؟ والفائدۃ مستفدتہ من علم او مال، جو تم حاصل کرو، ما کا بیان ہے یعنی علم یا مال، وہ فائدہ ہے۔ مستفدتہ یعنی صرف مال کا ہی فائدہ نہیں، علم کے لحاظ سے بھی فائدہ ہے کہ جو تم حاصل کرو۔ والمراد ہن الاول، یہاں وکن مستفیدا کل یوم، کہ ہر دن کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کرو، یہ شعر میں جو کہا گیا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہاں مراد فائدے کا پہلا معنی ہے، یعنی ہر دن کچھ نہ کچھ علم ضرور حاصل کرو۔ شیطان کے اندر دو احتمال ہیں، یا تو یہ اجوف ہے یا یہ صحیح ہے۔ تو اجوف کی صورت میں شاطا سے مشتق ہے، اس کا معنی ہوتا ہے احتراقہ، جل گیا، تو چونکہ وہ آگ کا ہے اور آگ میں جائے گا۔ یا شاطانہ سے ہے، شاطانہ بمعنی بعودہ، دور ہوا، لبعد غورہ فی الضلال، کہ دلالت میں بہت دور چلا گیا ہے، دنس گیا ہے۔ غور کا مطلب ڈوب جانا۔ والادلال، ادلال کی صفت میں بھی بہت دور چلا گیا، اتنا اور کوئی گمراہ نہیں کرتا جتنا یہ گمراہ کرتا ہے۔ چلو الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلق سیدنا